مسجد پہ عبادت کرنا، کعبے میں عبادت کرنا تو آسان ہے، مگر تلواروں کے سائے میں عبادت کرنا آسان نہیں ہے۔ پوری دنیا میں روئے زمین پر حسین کی عبادت اور حسین کی نماز، حسین کا سجدہ وہ سجدہ تھا، حسین کی عبادت وہ عبادت تھی کہ پھر آج تک حسین کی طرح کوئی نمازی نہ بن سکا تھا، نہ بن سکا ہے، نہ قیامت تک کوئی بنے گا۔ حسین کا سجدہ وہ سجدہ تھا کہ ہر انسان جب نماز پڑھتا ہے تو اپنے نماز پہ فخر کرتا ہے، سجدے پہ فخر کرتا ہے۔ کوئی کہتا ہے جناب میں کعبے کے اندر نماز پڑھ کے آیا، تو کوئی کہتا ہے میں حتیم کے اندر نماز پڑھ کر آیا، تو کوئی کہتا ہے میں میدان عرفات پہ نماز پڑھ کے آیا، تو کوئی کہتا ہے میں مینا پہ نماز ادا کر کے آیا۔ مگر حسین کا سجدہ وہ سجدہ تھا کہ شاعر کہتے ہیں کہ سجدے تو سب نے کیے پر حسین کا نیا انداز ہے، حسین نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو بھی ناز ہے۔ حسین نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو بھی ناز ہے۔ اب تیزی کے ساتھ، تھوڑا تسلی کے ساتھ بیٹھے، اٹھک بیٹھک کا ماحول بالکل نہ کریں، آپ لوگ آرام کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ جو محرم، جو لوگ کہتے کہ محرم ہے کیا، محرم کی داستان، یہ ناچنے، یہ ڈھول، یہ تماشے کا نام محرم نہیں ہے۔ محرم کی داستان آپ سنیں گے نا تو آپ کی آنکھوں پہ، اگر دل پہ ایمان ہوگا تو آپ کی آنکھوں پہ آنسو آئے گا۔ اور جس نے حسین کے غم میں، جس نے حسین کے عشق میں، جس نے حسین کی عظمت پر، حسین کے عشق میں، ان کے فراق میں ایک آدھ آنسو بھی بہا دیا تو میدان قیامت میں حسین کی شفاعت اس کے پر واجب ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو آپ لوگ تسلی کے ساتھ بیٹھے، اب یہاں سے ہم لوگ فلسفہ شہادت انشاءاللہ شروع کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا پہ تشریف لے کر آئے، روئے زمین والوں کے لیے ہدایت دینے کے لیے، بندوں کو انسانیت کا سبق سکھانے کے لیے سرکار آئے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آنے کے بعد آپ نے اپنی محنت سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اسوہ حسنہ سے، آپ نے اپنی سیرت سے، اپنی دین کی دعوت سے گھر گھر میں اسلام کی پیغام، اسلام کی بات آپ نے پہنچائی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو سبق دیا، اللہ کا جو پیغام قرآن کی شکل پہ، حدیث کی شکل پہ، جو آپ نے اپنی قوم کو، اپنی امت کو عطا فرمایا، جو قوم، جن قوم کا قدم جہنم کی طرف جا رہا تھا، پیارے آقا کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی، اور ہدایت عطا فرمانے کے بعد وہ قدم، جہنم سے نکلا ہوا قدم، جنت کے راستے پہ چلا۔ یہاں تک کہ لوگوں کے اندر اتنی جہالت پڑی ہوئی تھی کہ جس رب نے بندوں کو پیدا کیا، لوگوں کے اندر اللہ کی معرفت نہیں تھی، اپنے رب کو لوگ نہیں پہچانتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اتنا بڑا احسان فرمایا کہ لوگوں کے دلوں پہ اللہ کا خوف پیدا ہوا، اللہ کی خشیت پیدا ہوئی، اللہ کی محبت پیدا ہوئی۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 پر 3 سالہ تبلیغ دعوت نے، 20 پر 3 سالہ دین کی دعوت نے پھر وہ رنگ لایا کہ دنیا کے کونے کونے پہ اسلام پھیلتا ہوا نظر آیا۔ اور پھر جب وہ اسلام آگے بڑھتا رہا، پھر جب دور آیا صحابہ کرام کا، میرے آقا کی دین کو آگے بڑھایا صحابہ نے خلافت کے ذریعے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت کی، پھر نبی پاک کے پیغامات کو عام کیا۔ ابو بکر صدیق کے وصال کے بعد پھر دور آیا عمر فاروق کا، پھر عمر نے وہ کردار اپنایا، پھر عمر کا وہ دبدبا، وہ شہرت، وہ چرچا، وہ پاور، وہ جلال، وہ کمال، وہ مثال آیا کہ بڑے بڑے کافروں کے ایوان میں زلزلہ ہو گئے، مسجد اقصی ہمارے ہاتھوں پہ آ گیا، پوری دنیا پہ اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ پھر عمر فاروق کے بعد جب اسلام کا پرچم، اسلام کی خلافت کو، اسلام کے جھنڈے کو، اسلام کے علم کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں پہ لیا، پھر عثمان نے اپنی سخاوت کے ذریعے، اپنی خلافت کے ذریعے، اپنے احکامات کے ذریعے دین کی دعوت کی، یہاں تک کہ پھر اسلام اور پھیلتا رہا۔
پھر عثمان غنی کے بعد پھر دور چلا حضرت علی مولا مشکل کشا کا، پھر حضرت علی نے آپ نے بھی اپنی جان لٹائی، 4 صحابہ میں ابو بکر صدیق یہ بھی شہید ہے، عمر فاروق یہ بھی شہید ہے، عثمان غنی یہ بھی شہید ہے، حضرت علی یہ بھی شہید ہے، امام حسن یہ بھی شہید ہے، امام حسین تو شہیدوں کے بادشاہ ہے۔ مگر شہادت کس کے لیے دی تھی؟ ہم اور آپ کے لیے، اسلام کی تحفظ کے لیے، شریعت کو بچانے کے لیے۔ حضرت علی کے بعد امام حسن چند دن کے لیے خلیفہ بنے، امام حسن کے بعد حضرت امام حسن کے دور پہ جب فتنے پھیلنا شروع ہو گیا تو امام عالی مقام کے بھائی امام حسن نے اپنی خلافت کو حضرت امیر معاویہ کو دے دیا۔ اب امیر معاویہ، حضرت امیر معاویہ یہ صحابی رسول ہے، حالانکہ یہ یزید کے باپ ہے، مگر باپ جنتی بیٹا دوزخی، کبھی ایسا ہو بھی جاتا ہے۔ اب حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد یہ جو ظالم یزید جو تھا، جو گزشتہ جمعہ بھی میں نے ان کے کارناموں پر میں نے کہا تھا کہ اس کی سازشیں کیا تھی، کتنا بڑا ظالم تھا، جب یہ یزید خلافت پر تخت نشینی ہوا تو امام حسن کو پسند نہیں تھا۔ اور میرے آقا کی حدیث یہ بھی سن لیجئے کان کھل کے، فلسفہ شہادت وہی سنتا ہے جو سچا حسینی ہوتا ہے۔ یزیدیوں کو فلسفہ شہادت نہ سمجھ میں آتی ہے اور نہ ہی وہ فلسفہ شہادت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیارے آقا کا فرمان ہے کہ حق بات ہر انسان کے سامنے کہہ دو، اگر تمہارا سامنے جلاد بھی کھڑا ہے، ظالم بھی کھڑا ہے تلوار لے کر، اس کے سامنے بھی تم حق بات کہو، کیونکہ حق بات کہنا اسلام کا سب سے بڑا جہاد ہے۔ ڈرنا بندوں سے نہیں ہے میرے بھائی، ڈرنا اللہ سے ہے۔ اللہ سے ڈرو اور حق بات ہر انسان کے سامنے بولو، چاہے وہ تیرا سنیا تو کیا، اسلام پہ کسی کی مرضی کے مطابق کام نہیں چلے گا۔ یہی فلسفہ ہے امام حسین کا۔ یزید کا مقصد کیا تھا؟ یزید کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کا خلیفہ میں بنوں گا، لوگ قرآن حدیث کے مطابق نہیں چلیں گے، لوگ میری مرضی کے مطابق چلیں گے۔ یزید کا مقصد یہی تھا، مسجد کا قانون میں بناؤں گا، شریعت کا قانون میں بناؤں گا۔ میرے بھائی شریعت تیرے باپ کا نہیں، شریعت میرے باپ کا نہیں، شریعت تو رسول پاک کا ہے۔ شریعت پہلے بن چکی ہے، ہمیں شریعت کے رولز بنانے والے ہم نہیں ہوتے، ہمارا اوپر جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری ہماری صرف اتنی ہے کہ شریعت پہلے سے بن چکی ہے، ہمیں اس شریعت پر ہم کو چلنا چاہیے بس۔ اور اگر کوئی شریعت کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، شریعت کے خلاف کام کرتا ہے، شریعت کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جہاں تک ہو سکے اس کے غلط کاموں کو منع کرے، روکے۔ بس اتنی سی بات تھی۔ یزید نے کہا تھا نا، اگر تم مجھ کو نہیں مانو گے تو پھر اگر تم میرے نام پر ہاتھ نہیں دو گے تم کے سر دینا پڑے گا۔ اور حسین کا یہی خطبہ تھا، حسین مدینہ میں بھی وہی فرماتے رہے، حسین مکے میں بھی یہی کہتے رہے، حسین کربلا میں بھی یہی کہتے رہے، ظالم یزید اگر اسلام کی خاطر گردن دینی پڑے تو میں گردن کٹانے کے لیے تو تیار ہوں، مگر یہ پاک ہاتھ تیرے ناپاک ہاتھ میں کبھی دینے نہیں سکتا۔ فلسفہ شہادت کی ایک ایک بات پر غور کرو۔ 7 کھن سے پانی بن کر دیا، کھانا نہیں، پانی نہیں، نہر فرات کے کنارے پر لوگ کھڑے ہیں۔ نہر فرات میدان کربلا کے بازو پہ امام حسین کا جہاں آج روضہ ہے، اس کے سامنے ایک ندی، ایک نالہ ہے، اس کا نام نہر فرات ہے۔ اس کے کنارے پر سب کھڑے ہیں، پرندے آ کر پانی پی رہے ہیں، جانور پانی پی رہا ہے، غیر پانی پی رہے ہیں، مگر ہائے رے یزیدو، تمہارا دل اتنا سخت ہو چکا تھا کہ سب کو پانی دیتے رہے، مگر آل نبی اور نبی کے گھرانے والوں کے لیے پانی بند تھا، پانی بند کر دیا گیا، بس امام حسین کو روک لیا گیا۔ مقصد کیا ہے؟ حسین نے فرمایا مجھے روکا کیوں نہیں؟ کوفے والوں نے دعوت دی، ہم آئے، ہم نے اسلام کا پیغام پھیلانے کے لیے آئے تھے، دین کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے، دین کی بات بتانے کے لیے آئے تھے، تم نے میرا راستہ روکا کیوں؟ تو جو یزید کی طرف سے جو گورنر بنا تھا ابن زیاد کا آدمی، کتنے لشکر تھے جانتے؟ دھیان سے سنیے ایک ایک باتیں، واقعہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ جو واقعہ 10 دنوں پہ ختم ہوتا ہے وہ واقعہ ایک آدھے گھنٹے پہ کیا ختم ہوگا؟ یہ محرم ہے۔ یزید نے ابن زیاد کے ذریعے، ان کے ذریعے 20 پر 2000 لشکر کو بھیج کر
یعنی یزید بھی جانتا تھا کہ ان سے جنگ کرنا معمولی بات نہیں ہے. 70 پر 2 آدمیوں کو گرفتار کرنے کے لیے 20 پر 2000 لوگوں کو بھیجا تھا. پہلے کیا کیا گیا؟ کمزور کیا گیا. پانی، کھانا، 2 بھی ان کے خیمے تک نہ پہنچنے پائے. جب یہ 2 چیزیں ان کے خیمے تک نہیں پہنچے گا تو یہ خود بخود آٹومیٹک یہ جو ہے نا یہ کمزور ہو جائیں گے. جب یہ کمزور ہو جائیں گے ہم ان پر وار کر کے ہم ان کے بچوں کو قتل کر دیں گے، حسین کو قید بنا لیں گے. مگر اسے کیا پتا تھا جن کے رگوں پہ سرکار مدینہ کا خون دوڑتا ہو، جن کا باپ حیدر کرار ہو، جن کا ماں تمام جنت کی عورتوں کی سردار ہو، جنہوں نے ان کا دودھ پیا ہے، اس حسین کا عالم کتنا ہو سکتا ہے، ان کی طاقت کیا ہو سکتی. 3 دن تک پانی بند کر دیا گیا. حسین نے بھی یہی کہا تھا، ظالموں بس جو خطبہ میں نے مدینے پہ دیا تھا، جو خطبہ میں نے مکہ میں دیا ہے، وہی خطبہ میں کربلا پہ دے رہا ہوں. حسین مرنا، لٹانا پسند تو کرتا ہے، مگر ظالموں کے سامنے جھکنا حسین کبھی پسند نہیں کرتا. جو سر اللہ کے سامنے جھکتا ہے وہ سر کبھی ظالم کے سامنے نہیں جھکے گا. تو آپ محرم کی 7 تاریخ سے پانی بند، کھانا بند، چاروں طرف سے لوگوں کو گھیر لیا. بس بلا مقصد، ریزن سمجھے کیا مقصد ہے. ارے قتل کیوں کیا جا رہا ہے؟ لڑائی کس بات کی؟ لڑائی بس اس بات کی کہ یزید کہتا تھا کہ میری مرضی کے مطابق تم چلو گے. حسین کیا کہتے تھے؟ میں تمہاری یا میری مرضی کے مطابق ہم نہیں چلیں گے، ہم شریعت کے مطابق چلیں گے، ہم قرآن کے مطابق چلیں گے. جو 10 کھن جب آیا، جس 10 کھن میں ہم لوگ ناچنے کودنے جو ڈھول تماشے دیکھنے جاتے ہیں نا، یارو کیسے حسینی ہو آپ لوگ؟ شرم بھی نہیں آتے آپ لوگوں کو، ذرا انسانیت بھی نہیں دل پہ. جس حسین نے ڈھول بازیوں کو روکنے کے لیے گئے تھے، تم آج حسینی ہو کر اسی ڈھول بازی کو دیکھنے جا رہے ہو. ڈھول بازی تو یزید نے بجایا تھا، کب بجایا تھا انشاءاللہ وہ بھی بتائیں گے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ بتائیں گے. اب یہاں سنیے آپ، 3 راتیں 3 دن، ایک دانہ نہیں، ایک پانی. فلسفہ سوچئے. محرم کی جب 10 رات آئی، 10 سے پھر ہر آیا اور آ کر کہنے لگا حسین ابھی بھی موقع ہے. حسین نے کہا نہیں، ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر ہم آج بھی اپنا سر یزید کے سامنے نہیں جھکائیں گے، ہم یزید کو آج بھی اپنا امام نہیں مانیں گے. امام حسین نے فرمایا، ہر سے فرمایا، ہر ایک کام کر، ایک رات ہمیں مہلت دی جائے تاکہ جی بھر کے اللہ کی بارگاہ پہ ہم عبادت کر سکیں. ایک رات امام علی مقام تمام عورتوں کو جمع کرتے ہیں، بچوں کو جمع کرتے ہیں، نوجوانوں کو جمع کرتے، فرماتے ہیں آج ہمارے آخری رات ہے. جب آخری رات ہے تو آج ہم آخری رات اللہ کی بارگاہ پہ جی بھر کے ہم سجدہ کر لیں. امام حسین رات بھر عبادت کرتے ہیں. فجر سے پہلے صبح صادق کا وقت آتا ہے، امام حسین قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. قرآن کی تلاوت کرتے کرتے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آنکھیں لگ جاتی ہے. امام حسین تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ خواب دیکھتے ہیں. خواب کیا دیکھتے ہیں؟ وہی کوفہ کی سرزمین ہے، وہی میدان کربلا کا میدان ہے جہاں ایک خاتون برقع اوڑھے ہوئے میدان کربلا کو صاف کر رہی ہے، میدان کربلا کے ذرے ذرے سے کنکریاں چن رہی ہے. امام حسین اس خاتون کے سامنے جاتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، فرماتے خاتون آپ ہیں کون؟ اس رات کی تاریکی پہ آپ میدان کربلا سے کنکریاں کیوں چن رہی ہے؟ وہ خاتون جب نقاب اٹھاتی ہے تو حسین فرماتے ہیں وہ خاتون کوئی اور نہیں بلکہ میری ماں فاطمہ زہرا تھی. میری ماں فاطمہ آ کر کنکریاں چن رہی تھی. میں نے کہا امی جان آپ یہاں کیوں ہے؟ تو فاطمہ کہتی ہے بیٹا کل اسی مقام پر تو گھوڑے سے جب نیچے اترے گا، جب گھوڑے سے تو نیچے تجھ کو ظالم گرا دے گا تو بیٹا تیرے جسم پہ کنکری چبنے نہ پائے، اسی لیے میں میدان کربلا سے کنکریاں صاف کر رہی ہوں. کیا صدمہ تھا فاطمہ زہرا کو. امام حسین کی آنکھ کھل جاتی ہے. تمام گھر والوں کو جمع فرماتے ہیں. جمع فرمانے کے بعد خواب کی تعبیر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. گھر کی عورتیں رونے لگتی ہے. اب یہاں تک کہ فجر کی اذان کی آوازیں شروع ہو گئی. امام حسین اذان دیتے ہیں. اب اذان ہوگی، ماں جانتے ادھر بھی اذان ہے، ادھر بھی اذان ہے، ادھر بھی نماز ہے، ادھر بھی نماز ہے. جناب کیا فرق ہے؟ نماز میں کیا فرق ہے؟ مگر یاد رکھنا وہ یزیدی کی نماز تھی،
یہ حسینی کی نماز تھی، وہ شریعت کو مٹانے والوں کی نماز تھی، یہ شریعت کو بچانے والوں کی نماز تھی۔ وہ سخی گھرانے والے کا نبی کا بیٹا تھا۔ حسین نے کہا حر، جانتے ہو تمہارے ماں باپ نے حر نام کیوں رکھا ہے؟ حر کا معنی ہوتا ہے عربی میں آزاد، جس کو آزادی مل جائے اس کو جو ہے حر کہا جاتا ہے۔ میرا حسین نے حر کو لگایا گلے سے، کس کو؟ دشمن کو گلے سے لگایا ہے۔ جس نے پانی بند کر دیا اس کو گلے سے لگایا ہے، جس نے بچوں پہ پانی بند کر دیا اس کو گلے سے لگایا ہے، جس پر کھانا بند کر دیا اس کو گلے سے لگایا ہے۔ اور حسین نے فرمایا اے حر، تمہارے ماں باپ نے تمہارا نام حر رکھا ہے، یعنی آزاد رکھا ہے۔ اے حر جاؤ، جب تم میرے نبی کے دین پر آ گئے تو میں تم کو ضمانت دیتا ہوں کہ تم صرف حر دنیا کے اعتبار سے نہیں ہو، بلکہ اللہ نے تمہیں جہنم کی آگ سے بھی آزاد فرما دیا۔ امام حسین ان کو معاف کرتے ہیں۔ اب پہلی لڑائی جو میدان کربلا پہ ہوئی، امام حسین کی طرف سے جو لڑائی کرنے گئے وہ کون گئے؟ اب حضرت حر ہے۔ پہلے حر تھے، اب حضرت حر ہے۔ وہ تلوار لے کر نکلے ہیں، کہنے لگے یزیدیو آ جاؤ، اب مقابلہ کرنا ہے، مجھ سے مقابلہ کرو۔ ابن زیاد تمام سپاہیوں کا کمانڈر تھا، اسی نے سب کو لے کر گیا تھا۔ یزید نہیں آیا تھا، یزید دمشق میں تھا۔ اس سے ڈر تھا کہ حسین کہیں غضب کی نگاہ سے مجھے دیکھ لے تو تلوار اٹھانا تو دور کی بات، حسین کی غضب کی نظر اگر مجھ پہ پڑ جائے گا تو آسمان سے اللہ تعالیٰ آگوں کی بارش نازل فرما دے گا۔ اتنا یقین تھا، وہ نہیں آیا تھا، ڈر کے مارے نہیں آیا تھا۔ اس نے اپنے چمچوں کو بھیجا تھا، امام حسین کی گرفتار کر کے آؤ۔ پہلی لڑائی کس کی ہوتی ہے؟ حضرت حر کی ہوتی ہے۔ حضرت حر تلوار لے کر سامنے آتے ہیں، کہنے لگے ظالمو اب آؤ، اب تمہاری تلواریں ہوگی، تمہاری تلوار کا مقابلہ میں کروں گا۔ لوگوں نے کہا اے حر تم کب سے بدل گئے، تم کب سے بدل گئے؟ پیچھے پلٹ کر دیکھ، ان کی جماعت 70 پر 2 ہے، 70 پر 2 لوگ ہیں اور ہماری 22,000 ہیں۔ آج بھی لوگ بولتے ہیں نا ہمیں بڑے تمہیں چھوٹے، ہمارے مسجدہ بڑے تمہارے مسجدہ چھوٹے۔ بھائی کوئی بڑے چھوٹے ہونے سے نہیں چلتا، جس کے ساتھ حسین ہے اس کے ساتھ جنت ہے۔ حر کو بدلانے کے لیے یزید کہہ رہا تھا، یزید لشکر کیا کہہ رہا تھا؟ پیچھے دیکھ کون ہے، ہماری طرف دیکھ 22,000 ہے، آج آزا یزید کی طرف دولت سے مالا مال کر دے گا یزید، تمہیں کوفہ کا گورنر بنا دے گا، تمہیں کربلا کا سلطان بنا دے گا۔ مگر اب حر کے اندر جب دین کی محبت آتی ہے تو زبان کشادہ ہو جاتی ہے، اور جب زبان حر کھولتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں ابن زیاد سن لے، تمہاری طرف دنیا کی اقتدار ہے، تمہاری طرف دنیا کی دولت ہے، مگر حسین کی طرف دنیا کی اقتدار نہیں ہے، دنیا کی دولت نہیں ہے۔ ارے حسین کے پیچھے پوری دنیا نہیں ہے، مگر حسین کے پیچھے حسین کے نانا مدینے والے کا کردار ہے۔ ہم مدینے والے آقا کا دامن امام حسین کی پیچھے ہے۔ یزیدی کی طرف ہم جائیں گے، دنیا کی دولت ملے گی، دنیا کا مالا مال ہو جائے گا، مگر میں حسین کے پیچھے رہوں گا تو حسین کا نانا مجھ کو جنت سے مالا مال فرما دے گا۔ پہلی تلوار لے کر چلے، حضرت حر پہلی شہید ہوئے۔ امام حسین نے حر کی لاش کو لیے اندر آئے۔ اب 4-5 جو فلسفے ہیں اب آئیں، اب خیمہ لگا ہوا ہے، بچے بھوکے ہیں، عورتیں بھوکی ہیں۔ اب بچے کی جب پیاس دیکھی نہ گئی، جب بچے رونا شروع کیا تو ہاتھ میں تلوار لے کر ایک طرف مشکیزہ لے کر نکل پڑے۔ کون؟ حضرت عباس علمبردار۔ یہ حضرت عباس علمبردار کون تھے؟ یہ امام حسین کے بھائی تھے، یہ یعنی حضرت علی کی دوسری بیوی کی اولاد، سوتیلے بھائی جس کو کہا جاتا ہے۔ لے کر نکلے، ایک ہاتھ میں تلوار، ایک ہاتھ میں پانی کا مشکیزہ لے کر گھوڑے پہ دوڑاتے ہوئے کہاں پہنچے؟ نہر فرات پر پہنچ گئے۔ نہر فرات پر پہنچنے کے بعد خود پانی پینا چاہا، پانی کو حضرت عباس نے چلو پہ لیا ہے، پانی پینا چاہا کہ بھتیجوں کی رونے کی آواز بلند ہونے لگی، ان کی یادیں ستانے لگی۔ حضرت عباس نے پانی کو چھوڑ دیا، دل سے آواز آئی عباس، جس کے بچے جھولے پہ رو رہے ہو، جن کی بیٹی سکینہ رو رہی ہو، جن کی بہن زینب رو رہی ہو، تم پانی پی جاؤ ان کو چھوڑ کر۔ حضرت عباس نے پانی نہیں، حضرت عباس نے فرمایا پہلے اپنے بچوں کو پانی پلا کر جب پانی پیوں گا۔ آپ گھوڑے پر سوار تھے، گھوڑے کی جو لگام تھی، جو نکیل تھی، آپ نے ڈھیلا کر دیا، چھوڑ دیا تاکہ گھوڑا بھی پانی پی لے۔ مگر واہ، بروں کی صحبت میں جب اچھا رہتا ہے تو اچھا بھی برا ہو جاتا ہے۔
اور اچھی کی صحبت میں جب ایک جانور بھی ہوتا ہے نا تو جانور بھی وفادار ہو جاتا ہے. جب حسینی نسبت گھوڑے کو ہوتی ہے تو گھوڑا بھی مالا مال ہو جاتا ہے. حضرت عباس نے گھوڑے کے لگام کو ڈھیلا کیا تاکہ گھوڑا پانی پی لے، مگر واہ رے میرا گھوڑا، عباس علم بردار کا گھوڑا یہ بھی پانی نہ پیا. اور جب جب گھوڑے کو پانی پلانے کے لیے حضرت عباس ان کا سر پکڑ کر جب دریا کی طرف، نہر کی طرف جب سر کو ڈبا رہا تھا تو گھوڑا پلٹ پلٹ کر خیمے کی طرف دیکھتا تھا. گویا کہ بازبان حال گھوڑا کہہ رہا تھا، عباس ہم پانی کیسے پی لیں گے؟ جن کے بچے پانی نہ پیو ہو ہم پانی کیسے پی لیں گے؟ اے عباس چلو پانی مشکیزہ پہ لے کر پہلے بچوں کو پانی پلائیں گے، پھر بعد میں جا کر ہم پانی پیئیں گے. گھوڑا نے بھی پانی نہ پیا، آنکھوں سے آنسو نکال ہے. حضرت عباس پانی کو لے کر، عباس علم بردار پانی کا مشکیزہ کو لے کر، ہاتھ میں تلوار لے کر نہر فرات سے خیمے کی طرف آنے لگا. شمر نے پکارا، ابن زیاد نے پکارا، اے لوگوں کیا دیکھ رہے ہو؟ اگر حسین کے خیمے پہ ایک قطرہ پانی بھی پہنچ جائے اور حسین اگر پانی پی لے، ہم ان کو قیدی بنا نہیں پائیں گے، ہم ان سے جنگ کرنا نہیں پائیں گے، اسی لیے ان کو روکنا پڑے گا. یہ پانی خیمے پہ پہنچ نہ پائے. کوئی تیر چلاتا ہے دور سے، کوئی نیزہ مارتا ہے دور سے، یہاں تک کہ ایک نیزہ آ کر ظالموں کا حضرت عباس علم بردار کی پانی کے مشکیزے پہ آ کر لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے پورا پانی کا مشکیزہ بہ جاتا ہے. ایک شخص سامنے آتا ہے، حضرت عباس پر وار کرنا چاہتا ہے. حضرت عباس اپنی جان کو بچانے کے لیے جب سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو ظالموں نے عباس علم بردار کا ایک بازو بھی شہید کر دیتے ہیں. عباس علم بردار گھوڑے پہ پڑے ہیں، کسی کی طرف سے تیر آ کر لگا ہے، کسی کی طرف سے نیزہ آ کر لگا ہے، خون کا فوارہ نکل پڑتا ہے. حضرت عباس علم بردار دوڑے دوڑے پکارتے، بھائی حسین اپنے بھائی کی مدد کیجئے، بھائی حسین اپنی بھائی کی مدد کیجئے. حضرت امام حسین دوڑے جاتے ہیں، امام حسین حضرت عباس کو لیتے ہیں اور خیمے پر لے کر آتے ہیں. حضرت عباس علم بردار کے سامنے جب چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم علی اصغر، حضرت علی اکبر، حضرت قاسم اور گھر کی عورتیں، حضرت زینب، حضرت سکینہ، ان مقدس خواتین جب سامنے آتی ہے، حضرت عباس کی آنکھیں لگ جاتی ہے اور عباس کی آنکھوں سے آنسو ہے. حضرت سکینہ امام حسین کی، حضرت امام حسین کی بیٹی حضرت سکینہ آتی کہتی، چچا جان آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہ آپ کو درد زیادہ ہوتا ہے رو رہے ہیں؟ عباس علم بردار کہتے ہیں، میری بیٹی حضرت سکینہ میں درد کی وجہ سے میں نہیں روتا ہوں، میں آپ کی پیاس کو بجھا نہ پایا اسی غم سے میں رو رہا ہوں. میری بیٹی سکینہ میدان قیامت میں نانا کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گا؟ میں نانا کے سامنے یہ بھی تو کہہ نہیں پاؤں گا، میرے آقا میں نے آپ کے بچوں کو پانی پلایا تھا، میں آپ کو پانی بھی پلا نہ پایا. میں کتنا بڑا بدنصیب ہوں کہ میں پانی آپ کے خیمے تک لے کر نہیں آ پہنچا. آپ کی خاطر میں اپنے ہاتھوں کے بازو کو لٹا دیا. حضرت زینب سکینہ سے کہتی، بیٹی سکینہ تم کہہ دینا کہ میدان قیامت میں رسوا وہ ہوتا ہے جو شریعت سے پھر جاتا ہے. میدان قیامت میں رسوا ذلیل وہ ہوتا ہے جو اللہ اس کے رسول کے قانون کو توڑتا ہے. ہم قانون توڑنے نہیں، ہم تو قانون کو جوڑنے کے لیے آئے ہیں. ہمارے لیے رسوائی کہاں ہے؟ ہمارے لیے ذلت کہاں ہے؟ آپ نے اپنا حق تو پورا کر دیا. اے حضرت سکینہ نے جب یہ کہا، حضرت زینب نے جب یہ کہا تو سکینہ نے حضرت عباس سے کہا، چچا جان آپ یہ شکوہ یہ شکایت مت کریں، اسی لیے کہ ہم ان ظالموں کے ہاتھوں سے نہر فرات کا پانی نہیں پیئیں گے. ہم اگر پانی پیئیں گے اپنے نانا کے ہاتھوں سے جنت کا حوض کوثر کا پانی پیئے. حضرت عباس کی شہادت ہو جاتی ہے. یہ ہے دس کھن منانے والوں، کبھی حسین کا غم کو بھی یاد کر لیا کرے، کبھی حسین کی پیاس کو بھی یاد کر لیا کرنا. اب باری آتی ہے، یزیدی پکار، حسین ہار گئے، ایک بھائی کی قربانی دے کر کیا تو نرم پڑ گئے؟ حسین نے کہا، ظالم نہ، میں علی کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. ہمارے اندر نرم پڑنا ہماری شریعت ہی میں نہیں ہے، ہمارے خاندان پہ نہیں ہے. میں نے ابھی ہمت نہیں ہاری ہے، جب تک میری جان پہ جان باقی ہے حسین لڑتا رہے گا، اسلام کی خاطر قربانی پیش کرتا رہے گا. اب باری آئی کس کی جانتے ہو؟ اب باری حضرت قاسم کی. یہ حضرت قاسم کون ہے؟ بہت سے لوگ اپنے بچوں کا نام قاسم شہید رکھتے ہیں، قاسم سے بہت نسبت رکھتے ہیں، مگر جانتے ہو یہ قاسم کون ہے؟ یہ قاسم امام حسن کا بیٹا تھا. امام حسن جب دنیا سے جا رہے تھے، جاتے جاتے
آپ کو ایک تعویذ دیا تھا جس نے آپ نے اپنے بازو پہ باندھا تھا. اب وقت آتا ہے امام حسن کے بیٹے حضرت قاسم امام حسین کے سامنے آتے ہیں, کہتے چچا جان مجھ کو اجازت دیجئے, میں کافروں کے سامنے جاؤں گا, میں تلواریں چلاؤں گا. حضرت حسین فرماتے ہیں بیٹا قاسم میں تمہیں کیسے اجازت دے سکتا, تم میرے بھائی امام حسن کی نشانی ہو. اگر میدان قیامت میں میرا بھائی مجھ سے پوچھے گا اپنے بیٹوں کو ہوتے ہوئے تم نے میرے بیٹے کو میدان کربلا میں کیوں بھیجا, میں کیا جواب دوں گا. امام حسین نے اجازت نہیں دی. حضرت قاسم شہید رضی اللہ تعالیٰ روتے حضرت زینب کے پاس آتی, کہتی پھوپھی جان. جیسے یہ جملہ کہا حضرت زینب فرماتی ہے میں سمجھ گیا بیٹا یہ شہادت کا فلسفہ پانے کے لیے مجھ سے اجازت طلب کر رہا ہے. حضرت زینب نے فرمایا بیٹا قاسم میں تم کو کس طرح اجازت دے سکتا ہوں. اب حضرت قاسم کو یہ وصیت یاد آتی ہے. کون سی وصیت؟ حضرت امام حسن جب دنیا سے جا رہے تھے آپ نے وصیت فرمائی تھی بیٹا جب تمہارے اوپر ایک سب سے زیادہ مصیبت کا دن آ جائے ایک تعویذ کھول کر دیکھ لینا, اس میں تمہارے مسائل کا حل مل جائے گا. حضرت قاسم کو وہ بات یاد آتی ہے, آپ اپنے بازو سے تعویذ کو نکالتے ہیں, تعویذ کو کھولتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے. اس میں امام حسین کا بھائی امام حسن نے لکھا تھا. کیا لکھا تھا؟ بیٹا ایک وقت ایسا آنے والا ہوگا میرا بھائی بغیر کھانا پینا کے میرا بھائی بغیر کھانا پانی کے بغیر دانا پانی کے 3 دن تک میدان کربلا پہ رہے گا. اے بیٹا جب وہ وقت تجھے مل جائے تو میرے بھائی کے نام پر تم قربان ہو جانا, میرے بھائی کو تم بچا لینا, ان سے پہلے تم شہید ہو جانا. وہ تعویذ آپ آنکھوں سے لگاتے ہیں, چومتے ہیں, اور لگانے کے بعد حضرت امام حسین کے سامنے آتے ہیں اور آنے کے بعد فرماتے ہیں چچا جان آپ اجازت دے یا نہ دیں میرا والد نے پہلے ہی اجازت مجھے دے چکے ہیں, آپ میں میدان کربلا پہ جاؤں گا. واقعہ بہت طویل ہے, میں شارٹ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. حضرت قاسم کو حضرت زینب دلہا بناتی ہے اور تلواروں کو دے کر گھوڑے پہ بٹھاتی ہے. اور جب حضرت قاسم جب میدان کربلا پہ آئے وہ بہادر تھے. جان تو یزید لشکر پر ایک آدمی تھا جس کا نام پہلوان, بڑا پہلوان تھا, جو 100 مردوں کے مقابلے پہ جس کی طاقت تھی, جس میدان پہ وہ چلا جاتا تھا لوگ بھاگ جاتے تھے. اتنا بڑا پہلوان, اتنا بڑا طاقتور, اس کا نام ارزق تھا. ابن زیاد نے کہا یہ قاسم آیا ہے 18 سال کا بیٹا ہے, وہ بہت بڑا بہادر ہے, اس کے سامنے تم جاؤ. ارزق پہلوان کہنے لگا ابن زیاد ایک نوجوان بچوں کے سامنے میں جاؤں گا, یہ میری عزت کے خلاف نہیں ہے, یہ میری عزت کے خلاف ہے, یہ میری شان کے خلاف ہے, میں اس کے سامنے نہیں جاؤں گا. میں اپنے بچوں کو بھیجتا ہوں, میرا بچہ ان کا کام تمام کر کے آئے گا. جناب حضرت قاسم کے مقابلے پہ ارزق نے کیا کیا؟ ارزق نے اپنے 2 بیٹوں کو بھیجا, مگر حسن کا لال نے ان کے دونوں بیٹے کو قتل کر دیا, جہنم پہنچا دیا. حضرت قاسم نے فرمایا اے ارزق ان بچوں کو بھیج کر اپنی عزت مت بچا, اگر تجھے جنگ کرنا ہے تو خود تو سامنے آ, تیرا مقابلہ میں کروں گا. وہ ارزق آگ بگولا ہو گیا. جو 100 مردوں کے مقابلے پہ جن کی طاقت تھی, جس مقابلے پہ میں جاتا تھا لوگ میدان خالی کر کے بھاگ جایا کرتے تھے, آج وہ اپنے بیٹوں کی لاش کو دیکھ کر حضرت قاسم کے سامنے مقابلہ کرنے آیا ہے. مگر حسن کا لال نے ایک تلوار کی وار لی, اس کو بھی واصل جہنم کر دیا, اس کو بھی قتل کر دیا. آپ یہاں تک کہ جب جانتے ہو جب ایک ایک کر کے جب جنگ ایک ایک کر کے چلے تو جنگ جیتی جا سکتی ہے, مگر ایک کی طرف ایک ہو اور سامنے والوں چاروں طرف سے گھیر لیا جائے تو شیر کو بھی جان بچانا مشکل ہو جاتا ہے. جب چاروں طرف سے جب گیدم گھیر لیتے ہیں نا تو شیر بھی اپنی جان بچانا مشکل ہو جاتا ہے. ایک شیر ہزاروں گیدموں کا مقابلہ تو وہ کر سکتا ہے, مگر ہزاروں گیدم اگر ایک ساتھ مل کر شیر پر وار کرے تو شیر بھی اپنی جان بچانے کے لیے ترستا ہوتا ہے. حضرت قاسم کی طرف اب ابن زیاد نے کیا کہا؟ اب ابن زیاد نے کہا لوگوں تم دیکھتے نہیں ہو یہ قاسم کا بیٹا, یہ قاسم ہے, حسن کا بیٹا ہے, یہ ارزق پہلوان کو مار دیا تو ہمیں بھی یہ مار دے گا. ایک کام کرو, کوئی تیر برساؤ, کوئی نیزے برساؤ, کوئی دور سے تلواریں پھینکو, کوئی دیر سے پھالے پھینکو. کوئی نیزہ پھینک رہا تھا, کوئی تیر برسا رہا تھا, یہاں تک کہ پورا جسم چھلی چھلی ہو گیا. حضرت قاسم گھوڑے کے نیچے سے گرے, حضرت امام حسین کو پکارنے لگے. امام حسین دوڑے آئے, اپنے بھتیجوں کو لیا, پھر خیمے کے اندر گئے. حضرات حضرت قاسم کی بھی شہادت ہو جاتی ہے. آپ باری آئی حضرت علی اکبر کی. اب یہاں سے دھیان دیجیے اس پہ تھوڑا. حضرت علی اکبر کون تھے؟ امام حسین کے ایک بیٹے تھے. مگر حضرت علی اکبر جب شہادت کا دولہا بن کر سر پہ امامہ سجا کر
ہاتھ میں حیدر ذوالفقار کو لے کر جب میدان کربلا میں گئے ہیں تو یزیدی کیا کہنے لگے جانتے ہیں؟ یزیدی ابن زیاد سے کہنے لگا ہم سب سے جنگ تو کر سکتے ہیں مگر ہم اپنے نبی سے جنگ نہیں کر سکتے۔ کیا مطلب؟ ہم اپنے نبی سے جنگ نہیں کر سکتے۔ کہا نبی تمہیں یہاں کہاں دکھائی دیتا ہے؟ تو یزیدی نے ابن زیاد سے کہا یہ جو لڑکا جو آتا ہے نا اس کا چہرہ تو نبی کے چہرے سے ملتا ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ تھا جب ہم فیس کٹنگ کہتے ہیں، نبی پاک سرور کائنات کا جو ہم شبی تھا وہ امام حسین کے بیٹے حضرت علی اکبر کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ مگر کیا کرے جب دل سخت ہو جاتا ہے نا تو پھر انسان کو کیا بھی دکھتا نہیں، اس لیے دل کو سختی سے بچاؤ میرے بھائی، غور کرو ورنہ پھر میری باتوں کو ایک دن آپ کو پچھتانا پڑے گا۔ حضرت علی اکبر جب آئے تو حضرت علی اکبر سے ابن زیاد جو گورنر تھا بڑا ظالم تھا، اس نے لوگوں کو سکھایا، کہا ان سے اکیلے مقابلہ مت کرے، ان کو گھیر کر مقابلہ کرے۔ چنانچہ ایک شخص نے دور سے نیزہ مارا، نیزہ جو بڑی لکڑی کی طرح ہوتا اس میں جو تھوڑا سا ڈھال ہوتا جو مارا جائے تو اندر چلا جائے اس کو نیزہ کہا جاتا ہے۔ ایک ظالموں نے اتنا زور سے نیزہ مارا کہ حضرت علی اکبر کے سینے پہ آ کر بے بس ہو جاتا ہے۔ علی اکبر امام حسین کا لال گھوڑے سے نیچے گرتے ہیں، بابا دوڑے دوڑے آتے ہیں۔ جب دوڑے آتے ہیں تو علی اکبر امام حسین سے کہتے ہیں بابا جان اگر چند گھونٹ پانی مل جائے نا تو میں یزیدوں کا خاتمہ کر دوں گا۔ حسین فرماتے بیٹے تھوڑا صبر کرنا، ہمارا نانا حوض کوثر پر ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ اور جب حضرت علی اکبر کے سینے سے جب نیزہ نکالا جاتا ہے تو نیزے کے ساتھ اندر جو دل ہوتا ہے وہ دل کا گوشت کا ٹکڑا بھی باہر آ جاتا ہے۔ ہے ہمت دستخن منانے والوں، ناچنے والوں، گانے والوں، ارے دشمن کے گھر میں بھی اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے نا تو تیری بیٹی کی اگر شادی بھی ہو نا تو شادی بھی روک لیتا ہے۔ تیرا پڑوسی دشمن ہے پھر بھی تو شادی بیاہ نہیں کرتا، پھر بھی ڈھول بازی نہیں بجاتا، تو گاؤں کے باہر جا کر ڈھول بازی بجاتا۔ اور تم جس نبی سے محبت اس کے نواسے کو آج کا دن بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، تم آج کے دن ڈھول بجا رہے ہو؟ کیا تمہیں خوشی ہے ڈھول بجانے پر؟ عورتوں کو بناؤ سنگار کر کے جس طرح شادی پہ لے کر جاتے ہو اسی طرح گھر کی عورتوں کو چوڑی دکھانے لے کر جاتے ہو۔ میدان قیامت میں جب حسین کی ماں فاطمہ تیری گھر کی عورتوں سے پوچھے گی تو کیا جواب دیجیے گا؟ دھیان سے سنیے، سنیے، آج تھوڑا وقت لگا کر تھوڑا سنیے۔ حضرت علی اکبر کا کلیجہ باہر آ گیا۔ ایک شخص نے پکار کر کہا حسین اب بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہے اپنی جو جوان بیٹی کی میت کو دیکھ سکے؟ حسین نے فرمایا ظالم، ہاں آج بھی مجھے یہی پسند ہے، ایک علی اکبر تو کیا ہزاروں علی اکبر ہو میں آج بھی لٹانے کے لیے تیار ہوں، میں دیکھ سکتا ہوں۔ اور جب لاش کو لے کر امام حسین بیٹی کی لاش کو لے کر جب خیمے کی طرف آ رہے تھے تو حضرت زینب امام حسین کی بہن حضرت ام رباب اور شہر بانو سے کہنے لگی، یعنی امام حسین کی بیوی سے کہنے لگی میرا بھائی کو دیکھو، میرا بھائی بوڑھا ہو چکا ہے۔ امام حسین کی جب شہادت ہوئی تھا نا، امام حسین کی عمر کتنے سال کی تھی؟ 50 پر 6 سال 6 مہینے 4 دن، 56 سال، 50 پر 6 سال کی عمر تھی مگر داڑھی کا ایک بال بھی سفید نہیں ہوا تھا۔ ایسا بہادر کیا نہ ہو، بہادری تو ان کا خاندان ہی میں ہے، اتنا بہادر۔ مگر جب علی اکبر کی لاشا کو لے کر حسین جب خیمے کی طرف آتے ہیں تو حضرت زینب کہتی ہے دیکھ میرا بھائی بوڑھا ہو چکا ہے، یعنی وہ غم، وہ صدمہ جو ہم کہتے ہیں ہیبت سے امام حسین کا چہرہ ایسا بگڑ گیا تھا کہ داڑھی کے پورے بال امام حسین کے سفید ہو گئے تھے۔ جوانی بیٹے کے لاش کون اٹھا سکے؟ حسینیوں محرم کو سمجھا کیا ہے۔ خیمے پہ آئے، علی اکبر کو لٹایا گیا، حسین کی آنکھوں پہ آنسو روا دوا، جوان بیٹی کی شہادت ہو گئی، ایک ایک کر کے سب شہید ہونے لگے۔ اب ایک باری آتی ہے علی اصغر کی۔ یہ علی اصغر کون ہے؟ یہ علی اصغر امام حسین کا 6 مہینے کا بیٹا ہے۔ 3 دن تک پانی بند، کھانا بند، عورتوں کی چھاتیوں میں دودھ سوکھ چکا ہے، کیا دے بچوں کو؟
بچہ روتا ہے مگر واری علی اصغر خیمے میں ہیں تو روتے ہیں، اور جب میدان کربلا میں جاتے ہیں تو علی اصغر مسکراتے ہیں۔ یہی ہے حسینیت۔ حضرت زینب نے کہا بھائی اگر ان ظالموں کا کوئی واسطہ ہے تو ہمارے ان سے ہے، یہ بچوں نے ان کا کیا بگاڑا، یہ بچوں نے ان کا کیا بگاڑا، ان پر تھوڑا رحم کر دیجئے۔ حضرت علی اصغر کو امام حسین لے کر نکلے، کیا کرنے کے لیے؟ چند گھٹ پانی لینے کے لیے، اور امام حسین نے خطبہ دیا، اے یزیدیو اگر تمہارا مقابلہ ہے نا تو مجھ سے مقابلہ ہے، میرا بچہ 6 مہینے کا بچہ ہے، ہو سکے اس پر تم رحم کرو، اسے چند گھٹ پانی دے دو، بغیر اجرت کے نہیں، اس کا بدلہ میں دوں گا، میدان قیامت میں اس کا بدلہ میں ضرور چکاؤں گا۔ مگر وہی بات جس کا دل سخت ہو جاتا ہے اسے کیا سمجھ میں۔ ایک شخص نے کہا حسین اب تم ہار گئے، جب تمہیں پیاس ستانے لگی تو علی اصغر کا نام لے کر تم خود پانی پی کر تم اور علی اصغر کا نام لے کر خود پانی پی جاؤ گا اور تم ہم سے مقابلہ کرو گے۔ علی کا بیٹا جب حسین نے یہ بات سنی تو حضرت امام حسین خاموش ہو گئے، کچھ نہیں کہا۔ امام حسین مایوس ہو کر واپس آنے والے تھے کہ ایک ظالم نے تیر برسایا، تیر نکالا اور چھوڑا، جو علی اصغر کے حلق، 6 مہینے کا بچے کا حلق بھی کتنا سخت ہوگا بتائیے، یہاں سے لگتا ہوا ادھر سے نکل کر حضرت امام حسین کے بازو کو لگتا ہوا باہر نکل جاتا ہے۔ اور جب یہ علی اصغر خیمے میں تھا تو رو رہا تھا، اور جب علی اصغر کے حلق پر جب تیر لگتا ہے تو بچوں کو اور زیادہ رونا چاہیے، مگر واہر علی اصغر آپ کا صبر بھی ایسا صبر تھا، آپ کی طرح صبر کون کر سکتا تھا؟ جب گلے پر تیر لگا ہے تو بچہ رونے کے بجائے علی اصغر امام حسین کا چہرہ دیکھ کر مسکرانے لگے، گویا علی اصغر ابا سے کہنے لگے ابا جان میں پانی کے لیے نہیں رو رہا تھا، اور یقین یاد رکھیے اگر ظالم یزیدی اگر علی اصغر کو پانی دے بھی دیتے پھر بھی علی اصغر پانی نہیں پیتے، ارے جس کا باپ بھوکا ہو اس کا بیٹا کیا پانی پی جاتا تھا؟ پھر بھی نہ پیتے۔ تو علی اصغر نے پیغام دیا بابا جان میں پانی کے لیے نہیں رو رہا تھا، میں تو شہادت کا جام نوش کرنے کے لیے رو رہا تھا۔ مسکراتے اور جب خون پھوارا علی اصغر کے حلق کا حلقوم کا خون جب بلند ہوتا ہے، جب نکلتا ہے تو حسین کے چہرے پہ پھر جاتا ہے، حسین کے لباس پہ لگ جاتا ہے، اور باقی خون زمین کی طرف جب گرنے والا ہوتا ہے نا تو زمین کے اندر سے آواز آتی ہے اے نبی کے نواسے اگر علی اصغر کا خون زمین پر گر جائے گا تو قیامت تک زمین سے کوئی اناج پیدا نہیں ہوگا۔ امام حسین علی اصغر کے خون کو جتنا تھا اپنے لباس پہ لگا لیا، اور لگانے کے بعد کچھ خون کو آسمان کی طرف اچھالنا چاہیے۔ تاریخ ہے، یہ بناوٹ کی کوئی بات نہیں ہے، بناوٹ کی بات نہیں، تاریخ ہے، حقیقت ہے، سیرت ہے، امام حسین کا فلسفہ ہے۔ آپ خون کو آسمان کی طرف اچھالنا چاہا، غیب سے آواز آتی حسین اگر امام علی اصغر کا خون آسمان کی طرف آ جائے گا تو اے نبی کے نواسے قیامت تک آسمان سے بارش کا ایک بوند بھی ٹپک نہیں پڑ سکتا ہے۔ علی اصغر کا خون امام حسین اپنے ہاتھوں پہ پھیر لیتے ہیں، مل لیتے ہیں، کپڑوں پہ مل لیتے ہیں، چہرے پہ مل لیتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ پہ کہتے مولا یہ ادا تو پسند کر لے، کیونکہ میدان قیامت میں یہی چہرہ لے کر میں تیرے دربار کے سامنے آؤں گا۔ علی اصغر کی لاشا کو لے کر ابھی خیمے پہ رکھے نہیں تھے کہ اتنے پہ گھوڑے کی آواز آنے لگی، ایک شخص گھوڑے پہ بیٹھ کر آیا۔ وہ شخص کون تھا؟ وہ ایک حاجی صاحب تھے۔ اس سے پوچھا گیا امام حسین آپ ہیں؟ امام حسین نے فرمایا جی۔ کہا آپ؟ کہا میں مدینے سے آیا ہوں۔ کہا مدینے سے؟ جی۔ کہا مطلب ہے؟ کہا میں حج کے ارکان ادا کرنے کے بعد مدینہ گیا تو میں نے کیا دیکھا، نبی کے روضے کے سامنے کھڑے ہو کر ایک بچی رو رہی تھی، ان کا نام تھا فاطمہ صغرا۔ یہ فاطمہ صغرا کون؟ امام حسین کی بیٹی تھی۔ جب حسین مکے کے لیے آ رہے تھے نا، بیمار تھی، تو امام حسین نے کہا بیٹی تو وہیں رہ جا، تو ہمارے ساتھ سفر میں چل نہیں سکے گی۔ مگر وہ بیٹی تھی، باپ کی جدائی برداشت نہیں، بخار کی حالت پہ اٹھ کر کھڑی ہوتی، 1-2 قدم چلتی پھر گر جاتی، تو باپ سے کہتی ابا جان میں تو چل سکتی ہوں۔ حسین فرماتی بیٹی نہیں، تو یہیں ٹھہر جاؤ۔ فاطمہ صغرا ٹھہری تھی، 6 مہینے ہو گئے۔ فاطمہ صغرا روزانہ نبی کے مزار کے سامنے آ کر روتی،
اور کہتی نانا جان میرا بابا کا پتہ بتائیے، نانا جان میرا بابا کا پتہ بتائیے۔ وہ حاجی صاحب امام حسین سے کہتے ہیں میں حج سے کرنے کے بعد جب مدینہ پہ میں پہنچا اور پہنچنے کے بعد اس بچی کو میں نے پکارا تو ہے کون؟ وہ بچی نے کہا میرا نام فاطمہ صغرا ہے، میرا باپ کا نام حسین ہے، میرے باپ 6 مہینے ہو گئے ایک خط بھی ہماری طرف نہیں آیا، مجھ کو پتا چلا کہ میرا باپ میدان کربلا میں پہنچا ہوا ہے، تم چاہتی کیا ہو؟ فاطمہ صغرا اس حاجی صاحب کا ہاتھ پکڑ کر گھر لے کر جاتی ہے، ایک کپڑے کا گٹری لے کر آتی ہے، اس میں سے کپڑا نکالتی، کہتی ہے حاجی صاحب جب آپ کربلا جانا تو یہ کپڑا جو ہے نا میرا بھائی علی اصغر کو دے دینا، میں نے علی اصغر کے لیے کپڑا سلایا ہے، میرا بھائی چھوٹا ہے اس کو کپڑے کی ضرورت ہے، اور ایسے مت جانا، میں تم کو ایسے نہیں چھوڑوں گا، ایک کپڑا پہنچانے کے لیے میں تمہیں اجرت دیتا ہوں، تمہیں مزدوری دیتا ہوں۔ کیا مزدوری دو گے بیٹی؟ میرے گھر پہ میری ماں حضرت فاطمہ زہرا کا ایک برتن ہے، وہ برتن میں آپ کو امانت کے طور پر دینا چاہتی ہوں۔ وہ برتن دیا، وہ برتن انہوں نے سینے سے لگایا، وہ کپڑا لے کا۔ وہ حاجی صاحب کہتے ہیں مجھے پتا نہیں کہ میدان کربلا یہ ہے، آپ جنگ میں مشغول ہے، میں گھوڑا دوڑا کر میں کوفہ کی طرف جانے والا تھا، مگر ایک ہوا آئی جو میرے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا کربلا کی طرف پہنچا دیا، ایک کپڑا میں لے کر آیا ہوں۔ جب حسین وہ کپڑا دیکھتے ہیں تو اپنی بہن زینب سے فرماتے ہیں، اپنی بہن زینب سے فرماتے ہیں بہن زینب علی اکبر شہید ہو گئے، ہم اس کو کفن دے نہ پائے، عباس شہید ہو گئے کفن دے نہ پائے، قاسم شہید ہو گئے کفن دے نہ پائے، مگر اے میری بہن زینب علی اصغر وہ ہے جن کے لیے کفن کا کپڑا مدینے سے آیا ہوا ہے، آپ نے اس کو کفن دیا۔ آخری بات کس کی آئی؟ امام حسین کی۔ سب شہید ہو گئے، سب شہید ہو گئے، خیمے جلا دیے گئے۔ اب امام حسین خیمے پہ آتے ہیں، اور آنے کے بعد حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صندوق تھا، ایک صندوق کھولا، اس میں سے امامہ نکالا، نبی پاک کا امامہ پہنا، جھبا پہنا، نبی کا جھبا، حضرت علی کی تلوار لیا، اور گھوڑے پہ سوار ہونے کے بعد جانے والے تھے، مگر گھوڑا جانے کا نام نہیں لیتا ہے، گھوڑا کھڑا ہوا ہے۔ میرا حسین فرماتے ہیں اے گھوڑا کیا تو یزید سے ڈر گیا؟ تو گھوڑا نے اپنا سر اٹھا کر پیروں کی طرف دکھایا، تو گھوڑے کے پیر کو حضرت نبی پاک صلی اللہ حضرت سکینہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی گھوڑے کو پکڑی ہوئی ہے، اور حضرت سکینہ کہتی ہے ابا جان آپ مت جائیے، ان ظالموں نے علی اکبر کو نہیں چھوڑا، علی اصغر کو نہیں چھوڑا، قاسم کو نہیں چھوڑا، آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت امام حسین نیچے اترتے ہیں، بیٹی کو گلے سے لگاتے، فرماتے بیٹی مزید امتحان پہ مجھے نہ ڈالنا۔ واقعہ بہت بڑا، تھوڑا مختصر بس۔ آپ پھر ان کو تسلی دیتے ہیں، حضرت زینب کے حوالے کرتے ہیں، پھر امام حسین آخری دیدار گھوڑے پہ بیٹھ کر نکل پڑے۔ کون سا وقت تھا؟ جمعے کا وقت تھا۔ چلے 3 دن تک بھوکا پیاسا آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا، مگر حسین تلوار لے کر چلے، ایک ایک کر کے کاٹ رہے ہیں، چیر رہے ہیں، پھاڑ رہے ہیں۔ فالو کرنے والوں کسی باہوبلی کو فالو کر رہے ہو؟ میرا حسین سے بڑا باہوبلی کون تھا؟ ہمارے اندر کیا نہیں ہے جو ہم غیروں کے باہوبلی کریں گے؟ یہ ڈرامہ دکھا کر تیرے ایمان کو چھینا جاتا ہے۔ ہمارا مجاہد کل بھی حسین تھا، آج بھی ہے، قیامت تک حسین رہے گا۔ 3 دن تک بھوکا پیاسا آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا، مگر آج حسین تلوار لے کر چلا رہا ہے، ایک ایک کر کے کاٹ رہا ہے۔ اتنے میں اذان کی آوازیں آئی، جو تلوار علی اکبر کی یاد نے تلوار کو روکنے نہ پایا، جو تلوار کو علی عباس کے یاد نے روکنے نہ پایا، حسین کاٹتے رہے۔ جیسی اذان کی آواز آئی، امام حسین نے تلوار کو اپنے میان پہ رکھ دیا اور کہا ظالموں دیکھ آج جمعے کا دن ہے، اذان کی آوازیں آ رہی ہے، تھوڑی مہلت مجھے دے دو، تھوڑی مہلت مجھے دے دو تاکہ میں نماز پڑھوں۔ اچھی بات، نماز کی ہے نا، ٹھیک ہے۔ امام حسین نے ہاتھ پھیرا، خون آیا، خون سے آپ نے وضو کیا، اللہ کی بارگاہ پہ ہاتھ پھیلا کر دعائیں کرنے لگے، مولا کیا حسین کی قربانی تجھے پسند ہے؟ غیب سے آواز، حسین تیری ہر عمل میری بارگاہ پہ قبول ہے۔ حسین نے نماز، 1 رکعت نماز پوری ہوئی، 1 رکعت ہو گئی۔ دوسری رکعت کے لیے تو واقعہ فلسفہ الگ ہی تھا، بس مختصر بتا رہا ہوں۔ دوسری رکعت کا ایک سجدہ ہو گیا، سجدے نماز میں 2 ہوتے ہیں، ایک سجدہ کر لیا حسین، اٹھے، دوسرا سجدہ جانے والے تھے کہ ایک شخص نے کیا کہا جانتے ہو؟ امام حسین کے بازو پہ شمر کھڑا تھا، جو امام حسین کے مقابلے پہ جنگ کرنے ہاتھ بن کھڑا ہے، حسین نماز پر نماز پڑھنے دیجئے بول کے،
ابن زیاد نے کہا اگر ان کی نماز مکمل ہو گئی تو پھر ہم حسین کو قابو پہ نہیں کر سکتے ہیں، اسی لیے وقت غنیمت یہی ہے کہ حسین کو قتل کر دو۔ دوسری رکعت کی پہلا سجدہ کیا تھا، پہلا سجدہ کرنے کے بعد دوسرا سجدہ کرنے والے تھے کہ شمر امام حسین کے سینے پہ سوار ہو گیا، ٹھیل کر حسین کے سینے پر بیٹھ گیا اور تلوار نکال کر امام حسین کے سر پہ ایسا وار کیا کہ امام حسین کا سر جدا ہو گیا۔ لوگوں، حسین جا بھی رہے ہیں مگر پھر بھی سجدہ کو قضا نہیں کیا۔ حسین کی چاہنے والوں، چوڑی کے نام پر، ڈھول کے نام پر، باجے کے نام پر، گانے کے نام پر، ڈرامہ کے نام پر، پاٹک کچیری کے نام پر آج اسے حسین کے مہینے پر ناج گلیس کام کر کے آج تم یزید کی طرح کردار اپنا کر حسین کی کردار کو بھول گئے۔